اشفاق بھائی، جو ذکر ہے کرنا قرآن کا، ظاہر ہے اس کی برکت ہے، قرآن کو پڑھنا سننا دیکھنا، اب اس میں سے روحانیت روح سے آپ نے ڈائگنوز کر لی. میں مقدمے کو یہاں لے کر گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر قرآن اترا، جو میری اماں عائشہ کہتی ہے کہ چلتا پھرتا قرآن ہے، اس میں تاثیر قرآن بھی ہے، صورت قرآن بھی ہے، اخلاق قرآن بھی ہے، تربیت قرآن بھی ہے، جو کہیے دیکھیے. اب یہاں پہ جب تاثیر دینی ہے آپ نے ایک بزرگ کی حیثیت سے، تو آپ کسی کے انگلی رکھ کے یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو سر درد ٹھیک ہو جاتا ہے. جب میں پڑھتا ہوں تو نہیں ہوتا. یہ کون سی تاثیر ہے؟ اس کی مثال ہے کہ کسی بزرگ کے پاس کوئی گیا تھا جی، اس نے اپنے غربت کا شکایت کی. غربت کی شکایت کی. انہوں نے کہا جو مٹی کا ایک ڈھیلا لے، مٹی کا ڈھیلا لے آئے. انہوں نے بلند آواز سے سورت پڑھی اور پھونک مار دی، وہ سونا بن گیا. ٹھیک. اب اس نے کہا کہ اب تو مزے ہو گئے، اب یہ ختم ہو جائے گا کہ میں خود ہی کر لیا بابا جی کروں گا. کڈو بچوں. تو یہی نیت تو یہی ہوا ہوگا نا. لیکن آج کل کے بابے بڑے سمجھدار ہیں، وہ آہستہ پڑھتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو وہ جب وہ ختم ہوا تو اس نے وہ ڈھیلا رکھا اور پڑھنا شروع کر دیا. وہ ڈھیلا اس نے اتنی پھونک ماری کہ وہ ختم ہو گیا، اس کا منہ غبار آلود ہو گیا. وہ سونا نہیں بنا. سونا نہیں بنا. وہ پھر ان کے پاس گئے کہ حضرت آپ نے مٹی پر یہ پڑھا تھا تو وہ تو سونا بن گئی تھی، تو میں نے تو بڑی محنت کی. تو وہاں انہوں نے فرمایا کہ تو نے قرآن تو پڑھا ہے وہ صورت، لیکن تیرے پاس وہ داتا والی یا جو بھی جس بھی اللہ کے ولی کا ذکر تھا اس کی زبان تو نہیں ہے نا. زبان کی بھی ایک تاثیر ہوتی ہے. ایک بات آپ زبان کی تاثیر ہوتی ہے. ایک آپ کی زبان، یہ نیت کی تاثیر ہے یا زبان کی تاثیر؟ کردار تو بہت ضروری ہے، عمل کے بغیر تو کچھ نہیں. لیکن ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں، وہ جو آپ نے حدیث بیان کی حضرت حذیفہ والی، اس پر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار اور تصرف کی باتیں کرنا چاہتا ہوں. کیا بات ہے. وہ اس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے کہا کہ آقا آپ کے کہنے پر ہم نے جنت اندیکھی وہ مان لیا، ہم نے پل صراط کو مان لیا، ہم نے کوثر کو مان لیا، خدا کو مان لیا، یہ تو معاملہ ہی چھوٹا ہے، میں کیوں نہ کہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انعام دیا. انعام یہ دیا کہ میرا حذیفہ جس عدالت میں کھڑا ہو کے گواہی دے دے وہ سچی، وہاں ایک اس اکیلی کی گواہی 2 کے برابر ہوگی. اور یہ صرف اور صرف حضرت حذیفہ کی یہ مطلب خصائص میں سے ہے، ان کے خواص میں سے ہے. اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار دیکھیے، اللہ سے محبت اور پیار اور قرب دیکھیے، اور رب کی عطا دیکھیے کہ رب نے بھی نہیں کہا کہ پہلے میں نے تو قرآن میں کہا تھا کہ مقدمے میں 2 بندے ہونے چاہیے، تو کہتے نہیں ایک بندہ بھی جہاں گواہی دیتے وہ 2. کیا بات ہے، کیا خوبصورت نقطہ نکالا ہے. تو یہ اصل میں یہ بھی باتیں ہوتی ہیں، جب محبت اور عشق کی آپ بات کریں گے تو اس کی بھی ایک تاثیر ہوتی ہے. اور جب آپ ہر وقت تنقید کی باتیں کرتے رہیں گے اور اس میں کیڑے نکالتے رہیں گے، نہیں، وہ کم علمی کی ایک بڑی نشانی ہوتی ہے. اس کی علم کا موہ تو ایسا ہی ہوتا ہے. جی ہاں. اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات میں آپ کی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کی روحانیت اور دیگر مذاہب کی روحانیت میں تھوڑا سا فرق ہے. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ باقی جو روحانیات کی تبلیغ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ترک دنیا ضروری ہے، اور اسلام جس روحانیت کی تعلیم دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، ایک ہاتھ تیرا خالق کے ہاتھ میں اور دوسرا ہاتھ تیرا مخلوق کے ہاتھ کیا میں. بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اقدس انتہائی ادب کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اور توبہ کے ساتھ سوال آپ سے کر رہا ہوں. ہم کہتے ہیں قرآن حکیم کا ذکر ہے، جو وہ تذکرہ جو ہے وہ رحمت ہے، برکت ہے، اس کی اپنی تاثیر ہے. لیکن ہم اپنے زمانے میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے حفاظ ہیں، حافظ لوگ ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، امامتیں کرانے والے ہیں، ان کے کردار میں کبھی تبدیلی نہیں آتی اور بڑی بڑی سختی والے لہجے جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. تو ان کے دلوں کو نرمی کیوں نہیں ملتی؟ یہ جو دلوں کی نرمی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی رحمت ہوتی ہے. اور اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ قرآن پاک کی جو بات ہے کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ ہدایت میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ من جانب اللہ ہوتی ہے. اس کا مطلب ایک آدمی جو کہ حافظ ہو ضروری نہیں ہے کہ اس کو ہدایت بھی ہو. اس کو ہدایت بھی ہو، یہ ضروری ہے. یہ بات میں آپ کو ایک بڑی مختصر سی بات مجھے یاد آئی. میں کیلیفورنیا میں تھا تو میں نے پہلی دفعہ وہاں بیٹھ کے نا لائیو قوالی سنی. اچھا. پاکستان میں کبھی نہیں سنی تھی. اچھا. احتیاط کرتے ہیں قوالی؟ نہیں، ممکن اہل چشت ہمیں اس قابل نہیں سمجھتے کہ بلا کے سنائے. اچھا ٹھیک. تو اچھا وہاں جو قوالی کرنے والے تو ایک لڑکی تھی ایک لڑکا تھا، تو دونوں امریکن تھے. اچھا. تو انہوں نے بڑی بہترین انداز میں قوالی اردو میں نصرت فتح علی مرحوم کی، فتح علی خان کی. جب فارغ ہوئے کھانے پر بیٹھے تو میں نے کہا بھئی آپ کیسے اردو سیکھ گئے اور کیسے مسلمان ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ اسی حال میں نصرت فتح علی، وہ استاد کہتے تھے، ہمارے استاد آئے تھے، انہوں نے قوالی اردو میں کہی. بس ان کے انداز اور ان کے الفاظ اور ان کی آواز کی اتنی تاثیر تھی کہ ہم نے اسی دوران
ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیا، ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیا ہم نے، ان کی الفاظ اور ان کے لہجے، قوالی پڑھنے والے کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لیا۔ تو میرے لیے ایک بات اتنی حیرت انگیز تھی کہ نہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے، اردو آپ سمجھتے نہیں ہیں، باقی کسی جب زبان ہی نہیں سمجھتے تو باقی چیزیں آپ کیا سمجھیں گے؟ لیکن تبدیلی مسلسل تھی اور مکمل تھی، وہ اس لہجے سے آئی، وہ اس آواز سے آئی، وہ اس درد سے آئی۔ کیا بات! تو اللہ تعالیٰ اگر ہدایت دینا چاہے تو ایک غیر مسلم جو وہ کلام سن رہا ہے جس کلام کو سمجھ ہی نہیں رہا، مگر اس کے لہجے سے اور اس کے انداز سے اور اس کے غنا سے رب نے اس کے دل میں اتنا اثر پیدا کیا، تو وہاں جا کے میرا تھوڑا سا سوچ بدلی۔ میں نے کہا کہ یہ جو ٹھیکہ ہم نے اٹھا رکھا ہے نا کہ ہم ہی لوگ اپنی تقریروں سے لوگوں کو مسلمان کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ رب جس کو چاہے سمجھ کے بھی لوگ ہدایت پر نہیں آتے، اور یہ لوگ بن سمجھے رب نے انہیں ہدایت نصیب۔ کیا بات ہے!